السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ آپ کا ویکنڈ کیسا گزارا ہے؟ اچھا، آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت انفارمیٹیو ہے، اور اس لیے کیونکہ آج جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گی وچ بائی دا وے ہیو بین ریسرچڈ ایز یوزول، وہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گھر میں، اسپیشلی جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں یا 1-2 سال کے بچے، جتنے بھی واقعات ہیں میرے وہ ان کے اراؤنڈ سینٹر کرتے ہیں. اور میں یہ اس لیے انفارمیٹیو ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے یا خیال رکھتے بھی ہیں تو جو اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، میری یہ جو میں آپ کے ساتھ ایپیسوڈز یا واقعات شیئر کرتی ہوں، اس کے پیچھے ہمیشہ میری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ اف یو کین لرن سم تھنگ ویلیوبل، یا ایسی کوئی چیز جو کہ کبھی زندگی میں آپ کے کام آ جائے. تو شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. اور میں اس میں جو آپ کو واقعے سناؤں گی، ہر واقعے میں کوئی ایک ایسے بچے کا ذکر ہے جو کہ نیولی بورن ہے یا وہ 2-3 سال کا تھا. اور ان واقعات کو سنانے کے بعد آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آج کا جو میرا ایپیسوڈ ہے اس کا میسج کیا ہے. پہلا جو واقعہ ہے وہ کافی پرانا ہے، اور یہ جب کی بات ہے جب بہت سے لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. تو ایک فیملی تھی، ینگ کپل تھا، ینگ میاں بیوی تھے. تو وہ جب ہجرت کر کے آئے پاکستان تو انہوں نے صدر کے علاقے میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ جو تھا وہ رینٹ پہ لیا، اور وہاں انہوں نے اپنی زندگی شروع کی. ان کا پہلے سے ایک بیٹا تھا 2-3 سال کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا. دیکھیں، یہ ارلی لیٹ 40s کی اور ارلی 50s کی بات ہے، جب محلے کے سارے لوگ جو ہیں ایک فیملی کی طرح رہتے تھے اور بہت کلوز نٹ کمیونٹیز ہوتی تھیں. تو ڈیفینیٹلی صدر ویسے بھی ایک ایسا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ وہاں ڈینس پاپولیشن ہے، اور وہاں نیچے دکان ہے تو اوپر بہت سارے لوگوں کے گھر ہیں اور زیادہ اپارٹمنٹس ہیں، تو سب ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو جب ان خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا، تو ماشاء اللہ سے وہ بہت خوبصورت تھا. تو سب آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ جی فلاں فلاں جو ہے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ. تو جو سارے لوگ تھے محلے کے آس پاس کے، وہ آئے، انہوں نے مبارکباد دی. تو ایک اور خاتون جو ان کے ہی اپارٹمنٹ میں کہیں رہتی تھی، اچھا وہ بھی ہیں. اور ایک اور بات یہ تھی کہ جس فیملی میں یہ بیٹا پیدا ہوا تھا وہ میاں بیوی ابھی اتنا آس پاس کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی زندگی کو پھر سے بنا رہے تھے، چلانے کی کوشش کر رہے تھے، بیکاز اٹ واز ویری ارلی اینڈ دے آر جسٹ مائگریٹڈ. تو خاتون جو تھی اپنے کام میں بزی تھی، تو دروازے پہ دستک ہوئی. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون سامنے کھڑی تھی. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے محلے میں رہتی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں اسے دیکھنے آئی ہوں. تو جیسے کہ ہمارے رواج ہے کہ کوئی آئے ہم اسے بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات نہیں آتی. اور ویسے بھی اس زمانے میں ہر کوئی سمپل ہی ہوتا تھا. آپ کسی کو دیکھ کے کسی کے بارے میں سب سے پہلے غلط نہیں سوچتے تھے یا شک نہیں کرتے تھے. انہوں نے اندر بلایا، انہوں نے بیٹے کو دیکھا، ان کے بہت تعریف کی کہ بڑا خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، اور میں انشاءاللہ پھر چکر لگاؤں گی ایسے. تو وہ چلی گئی. کچھ دنوں بعد وہ جب آئیں تو اس وقت وہ جو ماں تھی اس بچے کی، اس کو 2-3 باتیں بہت عجیب لگیں. پہلی بات یہ تھی کہ وہ بالکل عین مغرب کے وقت ان کے گھر آئیں، اور یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی وہ نہا کے نکلی ہیں. ان کے بہت لمبے کالے بال تھے اور وہ کھلے ہوئے تھے اور وہ بالکل گیلے تھے. تو جو ماں تھی ان کو بڑا عجیب بھی لگا، لیکن انہوں نے خیر کچھ نہیں کہا، ان کو بٹھایا، حال احوال پوچھا، اور وہیں ان کا جو چھوٹا والا بیٹا تھا وہ بھی لیٹا ہوا تھا. تو خیر پھر وہ گئی، کہتی کہ میں آپ کے لیے چائے وغیرہ بنا کے لاتی ہوں. جب وہ کچن کے اندر گئیں تو کچن مطلب ایسی جگہ پہ تھا کہ کچن سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ دوسرے کمرے میں وہ خاتون اور ان کا بیٹا، ان کو دونوں اچھے سے نظر آ رہے تھے. تو انہوں نے آبزرو کیا کہ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے ان کے بیٹے کو گود میں اٹھایا
اور اس کے بعد اپنے بال تھوڑے سے ایسے کر کے آگے کر دیے کہ جو ان کے بال تھے وہ اس بچے کی اسکن کو ٹچ کر رہے تھے، اور وہ پھر کچھ جو ہے نا پڑھنے شروع ہو گئی، مطلب بس ہلکی جیسے کسی نا پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے وہ کچھ جو ہے مطلب بالکل ایسے مرمر کر رہی ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ پتہ تھا کہ کچھ پڑھ رہی ہیں۔ تو ان کو یہ بات بہت عجیب لگی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بال آگے کرتی پھر پیچھے کرتی، بار بار جو ان کے بال تھے وہ اس بچے کو ٹچ ہو رہے تھے۔ خیر ظاہر ہے اب ایک ماں کے دل میں تو فوراً دھڑکا جاگتا ہے، یہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو وہ فوراً آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا بچہ اتنا پیارا ہے، بس میں تو اسے پیار کر رہی تھی۔ خیر انہوں نے فوراً اپنا بچہ ان کی گود سے لیا، اور پھر جب تک وہ وہاں بیٹھی رہیں انہوں نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑا، اور پھر وہ خاتون چلی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دو دن بعد اس بچے کی طبیعت جو تھی وہ بہت خراب ہو گئی، اور اس کا بہت علاج کرایا گیا، اور ایک ان ایکسپلینڈ سی جو تھی اس کی کیفیت ہو گئی کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کیا ہوا، اور پھر وہ بچہ جو تھا وہ مر گیا۔ لیکن دیکھیں یہ واقعہ تو چلے ہو گیا، مجھے جو بات عجیب لگی وہ یہ تھی کہ یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ جا کے کسی کو ایک دم بلیم نہیں کر سکتے بیکاز کہ آپ نے کچھ میرے بچے کے ساتھ کیا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں یا اگر آپ کوئی لیگل ایکشن بھی لیتے ہیں تو اگلا کہے گا کہ مطلب آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ جس پہ بہت سے لوگ جو ہے نا بہت ساری چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ یقین کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو تھی وہ سوائے افسوس کرنے کے یا سوائے مطلب اپنے دل میں یہ تکلیف لے کے بیٹھنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور جن خاتون نے یہ کیا تھا، جن کو انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ آئندہ کبھی بھی ان کے گھر نہیں آئیں ظاہر ہے۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے، جب ان کا وہاں سے سامنا ہوتا ہوگا تو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی۔ اگین وہی مسٹریز آف دا ورلڈ اور اس طرح کی چیز، اور ڈیفینیٹلی وہ کچھ جادو ہی تھا، کیونکہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے اس میں تھوڑی اور ریسرچ کی تو مجھے ایک اور بہت ڈسٹربنگ بات پتہ چلی، وہ یہ کہ یہ ایک خاص قسم کا کالا علم ہوتا ہے۔ دیکھیں کالا جادو مطلب ایون دس کالا علم، کالا جادو جو آپ بولتے ہیں، اس میں ہر طرح کا جادو آتا ہے جو کہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل ریسرچ میرے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ ایک خاص قسم کا کالا علم ہوتا ہے جو کہ تب کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے یہاں خود جو ہے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہو، یا آپ کا بچہ بہت زیادہ بیمار ہو، تو آپ کسی بھی اور بچے کے اوپر وہ نعوذ باللہ وہ جادو وغیرہ کر کے آپ کہ ہاں اپنے خود یا تو بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، یا آپ کا بچہ جو بیمار پڑا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ایک دم شاید سننے میں یہ بات عجیب سی لگے، لیکن پھر میں نے جو 2-3 اور ابھی آپ کو واقعات سناؤں گی ان میں ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے کہ یہ بات بھی بہت پرانی ہے، پارٹیشن سے پہلے کی، اور وہی اسی طرح ایک محلہ تھا، اس میں جو ہے اس طرح ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی اور وہاں سارے لوگ رہتے تھے۔ تو خیر اس میں ایک خاتون جو تھی ان کے بارے میں مشہور تھا، یا بس لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کچھ عجیب سی ہیں اور ان کی کچھ عجیب سی حرکات و سکنات ہیں، اور یہ سنا ہے کہ جادو وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ مطلب کوئی ان کے گھر نہیں جاتا تھا، اور وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ان کے گھر نہیں جانا، چاہے یہ کچھ بھی کہیں، آپ کو کتنا بھی بلائیں۔ اور جو خواتین ہیں اس پوری بلڈنگ کی وہ بھی ان کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ تو جن خاتون نے یہ واقعہ سنایا تھا یہ ان کی دادی کا واقعہ ہے، جب ان کی دادی چھوٹی تھیں اور وہ اس اپارٹمنٹ بلاک کے اندر رہتی تھیں۔ تو یہ ہوا کہ ان کی امی نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ دیکھیں آپ نے وہ جو ایک اسپیسیفک خاتون ہے ان کے گھر نہیں جانا۔
ان کی امی کبھی اپنے کاموں میں بزی وغیرہ ہوتی تھیں، تو جو ان کی دادی تھی وہ اپنی چھوٹی بہن کو سنبھالا کرتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اسی طرح ان کی امی جو تھیں وہ شاید سودا سلف لینے کے لیے قریب کی مارکیٹ میں کچھ گئی ہوئی تھیں یا کہیں گئی ہوئی تھیں، اور وہ جو دادی امی تھیں وہ اپنی چھوٹی بہن کو سنبھال رہی تھی۔ پھر کبھی کبھی ہوتا تھا کہ وہ کو گھر سے باہر سیڑھیوں پہ لے آتی تھی، جب بہن روتی تھی یا تنگ کرتی تھی تو اس کو سیڑھیوں پہ لا کے بہلا لیا کرتی تھی۔ اس دن بھی یہ ہوا کہ انہیں سیڑھیوں پہ لے کے آئیں، تھوڑا نیچے گئیں تو تھوڑا ہی نیچے جا کے ان دوسرے خاتون کا گھر تھا جہاں سب لوگوں نے جانے سے منع کیا تھا۔ تو وہ خاتون ایک دم باہر نکلی اور بڑی تمیز سے اور بڑی میٹھے لہجے میں کہا کہ بیٹا اندر آؤ، آپ کی امی نے مجھ سے کوئی پتہ نہیں فلاں فلاں چیز جو ہے میں نے آپ کی امی سے لی تھی، تو وہ میں نے آپ کو واپس کرنی ہے، آپ اندر آؤ میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اب وہ ظاہر ہے بچی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بڑا اس طرح بات کر رہا ہو تو آگے سے اس کو جواب نہیں دیں، یہ نہیں کریں۔ تو ان کی گود میں ان کی بہن بھی تھی، وہ اندر چلی گئی، انہوں نے کہا آؤ بیٹا آپ آؤ اندر۔ اور ان کے وہ جو خاتون تھی ان کے بھی شاید 1 یا 2 بچے تھے، ایک ان کی بیٹی تھی۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ انہیں اندر لے کے گئیں تو انہوں نے ان کی بہن کو اپنی گود میں لیا اور کہا کتنی آپ کی پیاری بہن ہے، کتنی اچھی ہے، اور میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملاتی ہوں۔ وہ ان کو اندر کمرے میں لے کے گئی، وہاں ان کی بیٹی جو تھی وہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ شکل سے کہ مطلب بہت بیمار ہے۔ تو وہ اس چھوٹی بچی کو، جو ان کی دادی امی کی چھوٹی بہن تھی، ان کو اپنی بیٹی کے بستر کے بالکل قریب لے کے گئیں اور اس کا ہاتھ جو تھا اپنی بیٹی کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس طرح کر کے نا اس کو 2-3 دفعہ ٹچ کیا، اور ساتھ ساتھ بڑے میٹھے لہجے میں بولی جا رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ بھی تو آپ کی دوست ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ایسا کچھ عجیب ہوتا ہے آپ کو فیل تو ہو جاتا ہے۔ تو خیر وہ 1-2 منٹ تک ان کی جو چھوٹی بہن کو کا ہاتھ جو ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اس طرح اس کو ان کانٹیکٹ بار بار لاتی رہی۔ اتنے میں یہ ہوا کہ جو دادی امی کی امی تھیں وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ آپ کدھر ہیں، اور میں آ گئی ہوں گھر۔ تو وہ ڈر گئی کہ بھئی اگر ان کو پتہ چلا میں اس گھر میں آئی ہوں تو امی مجھے ڈانٹیں گی۔ تو خیر انہوں نے فوراً اپنی جو ہے بہن کو ان کی گود سے لیا اور ان کے گھر سے باہر آئیں تو سامنے ان کی امی کھڑی تھی۔ ان کی امی بہت غصے ہوئی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے ان کے گھر نہیں جانا، آپ کیوں گئی؟ تو انہوں نے کہا وہ بچی تھی جتنی وہ ایک اچھی ایک بیسٹ ایکسپلینیشن دے سکتی تھی انہوں نے دے دی۔ تو خیر وہ گھر آ گئی۔ اسی رات جو ان کی جو بہن تھی اس کو بہت بہت تیز بخار چڑھا، بہت تیز، اور جب تک کہ وہ ہاسپٹل پہنچتی اس سے پہلے ہی شی ڈائیڈ، وہ مر گئی۔ اور اب یہ کوئنسیڈنس ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن اسی رات یہ سب کچھ ہونا، تو اٹ واز انڈیڈ اے ویری ویری بگ مسٹری۔ اور وہ جو خاتون تھی جن کی بیٹی بیمار تھی، کیا اس کو بیماری تھی واللہ عالم، کوئی سیریس بیماری تھی، جو کچھ بھی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور وہ بستر سے اٹھ بیٹھ کے بالکل باہر کھیلنے لگی۔ تو وہ دادی امی کہتی ہیں کہ مطلب میری امی آج تک اسی بات پہ یقین کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ جو خاتون تھی ان کی وجہ سے جو ہے نا میری بیٹی مری ہے، ان کی اپنی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اگین آئی نو سننے میں بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن اب تک دیکھیں آپ کو کم از کم یہ ایک مطلب مجھے تو یہی لیسن ملا کہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا اس طرح ان کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ ان کو مطلب کسی کے بھی اوپر آپ ان کو انٹرسٹ نہیں کریں، اور جو ہمیشہ اپنے بچوں پہ آپ پڑھ کے پھونکتے رہیں، جو پروٹیکشن کے اسکار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ اکیلے مت چھوڑیں۔ اور مجھے پتہ ہے دیکھیں آج کل بھی آئی نو ٹائمز ہیو چینجڈ، بہت سارے بچے جو ہیں مطلب ورکنگ مدرز ہیں، سب کچھ ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، مجبوری ہے، لیکن بس مطلب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی بھی ہے کہ آپ کو بچوں کو اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے
تو پلیز، یا تو آج کل تو خیر بہت ایزی ہے، دیر آر کیمراز اینڈ ایوری تھنگ، یو کین ایون ہیو اے لک آن یور موبائل. آپ پلیز اپنے بچوں پہ اذکار وغیرہ پڑھیں، بہت ساری دعائیں ہیں وہ پڑھیں. اور میں بھی ایک دعا کا لنک چھوڑوں گی ان دا ڈسکرپشن باکس. اور حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اپنے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں، کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک قسم کا کالا علم ہوتا ہے جو کہ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ یا تو آپ کا اپنا بچہ جو ہے اگر وہ بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کسی صحت مند بچے سے اس کا ان کانٹیکٹ کرا کے آپ جو ہے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے. یا اگر کوئی عورت ہے ان کے یہاں ان کے پاس اولاد کا کی نعمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن لوگ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں آپ اپنی مرضی گھسانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کالے علم یا کالے جادو کی طرف ہی جاتے ہیں. لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ اگر اس طرح آپ کسی اور کو تکلیف دے کے یا کسی اور کی زندگی کو ختم کر کے اپنی کوئی ایک چیز حاصل کر بھی لیتے ہیں، دیٹ از ناٹ لاسٹنگ. اچھا، جو آخری آج جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گی، اٹ مے بی این اربن لیجنڈ، اٹ مے بی این اربن متھ، لیکن یہ بھی انہی لائنس کے اوپر جو ہے مطلب مبنی ہے. اور یہ بہت بہت مشہور ایک واقعہ ہے جو کہ مجھے میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، ان کی امی نے سنایا. اور یہ واقعہ جو ہے یہ انڈیا کا ہے، بہت پہلے کی بات ہے. یہ جب لڑکیاں جو تھیں ان کی مطلب بہت جلدی 14-15 سال کی ایج میں شادی ہو جایا کرتی تھی. تو آنٹی نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے جبل پور، انڈیا میں. وہاں ان کی کوئی ایک رشتہ دار تھی جو کہ رشتے میں ان کی نانی یا دادی ہوتی ہیں، ان کی بھی بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی. اور اس طرح کا ان کا علاقہ میں پہلے زمانے کے گھر ہوتے تھے کہ بیچ میں بہت بڑا سا صحن ہوتا تھا، آس پاس کمرے ہوتے تھے، اور اکثر صحن میں کوئی بہت پرانا یا تو آم کا درخت یا نیم کا درخت یا کوئی بھی ایسا درخت ایک جو ہے ایک فیملی ٹری اگا ہوا ہوتا تھا. اور اکثر لوگ دوپہر میں یا مطلب رات میں چارپائی اپنی صحن میں ڈال کے سویا کرتے تھے. تو وہ جو خاتون تھی جن کا واقعہ ہے وہ بہت ینگ ایج میں مطلب ان کا ایک بچہ بھی ہو گیا، بالکل گدیلی کا بچہ تھا، 1-2 مہینے کا. تو وہ سب گھر والے تھے گھر میں یا اس طرح سے، تو وہی رات کو وہ ایک سب اپنے چارپائی وغیرہ ڈال کے وہاں سو رہے تھے. تو بالکل جیسے مطلب صبح ہونے والی تھی تو وہ خاتون جو تھی ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا. تو ان خاتون کو ایسے تھوڑا سا نیند میں فیل ہوا کہ جہاں ان کا بچہ لیٹا ہوا ہے، تو جب انہوں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک عجیب سی مطلب دیکھنے میں وہ عورت سی لگ رہی تھی، لمبے سے اس کے بال تھے اور جسامت بھی عورت والی تھی. لیکن there was a lot of مطلب something wrong with her، عجیب سا لمبے لمبے اس کے ہاتھ پاؤں تھے اور عجیب سی اس کی شکل تھی and everything. تو وہ ان کے بچے کے اوپر ایسے جھکی ہوئی تھی، تو انہیں ایک دم ڈر کے چیخ ماری. تو وہ جو عورت تھی وہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک دم پیچھے ہو کے نا درخت کے اوپر چڑھ گئی. تو وہ بہت حواس باختہ ہو گئیں اور وہ بالکل اندر بھاگی سب کو بلانے کے لیے. ان کا بچہ بالکل ساتھ لیٹا ہوا تھا اور ان کے بچے پہ جھکی ہوئی تھی. سب گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل یہ دیکھا ہے اور درخت کے اوپر میں نے اس کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جس انہوں نے مطلب کمبل میں لپیٹا ہوا تھا، وہ کمبل ایسا لیکن اس طرح ہل نہیں رہا. تو جب ان کو کچھ دماغ میں ایسے ان کے شک آیا، جب وہ قریب گئیں انہوں نے دیکھا کہ اس کمبل کو کھولا تو اس میں بہت بڑا سا ایک پتھر تھا اور ان کا بچہ غائب تھا. تو خیر پھر تو ایک کوہرام مچ گیا، سب جگہ ڈھونڈیاں مچ گئی، اور ان کے ہسبینڈ غصے بھی ہوئے کہ تم نے خیال نہیں رکھا اس کا. انہوں نے کہا میں صرف 1 منٹ کے لیے اندر سب کو بلانے گئی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب 1 منٹ میں جو میرا بچہ ہے وہ غائب ہو جائے. ان کے ہسبینڈ اس درخت کے اوپر چڑھے، انہوں نے اس درخت کو سارا اندر
برانچز وغیرہ یہ وہ دیکھا، بٹ دیر واز نتھنگ، دیر واز نو ٹریس. لیکن وہ خاتون بضد تھیں کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، میں نے اس عجیب سی وہ جو عورت نما چیز تھی اس کو میں نے درخت کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا بچہ غائب ہوا. خیر پورے جبل پور میں بات پھیل گئی، اور وہی کہ سب لوگ جو ہے اس بچے کو ڈھونڈنے نکل گئے کہ کہاں ڈھونڈیں، جہاں جہاں ڈھونڈ سکتے تھے اس کو ڈھونڈا، اور ہر جگہ جہاں جہاں پاسبل پورے جو پورا ان کا جبل پور تھا اس کو ڈھونڈنے میں لگ گیا. لیکن اس بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. اس کے بعد پھر جو وہ فیملی تھی، جب پارٹیشن ہوا وہ لوگ پاکستان آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور اولادیں دیں اور اولاد کی ان کو نعمت سے نوازا. لیکن وہ بچہ کہاں گیا، اس کو کون لے کے گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ آج تک ان کو پتہ نہیں چلا. اور وہی اگین مطلب دیکھیں جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا تو آپ چلیں آپ کو پتہ ہونا کہ بھلی آپ کا بچہ جو ہے وہ اب زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں رہا، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر اس طرح مسٹیریسلی غائب ہو جائے، آپ ایسی جو ہوتی ہیں مطلب مائیں، ان کے دل میں آخری ٹائم تک امید رہتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے واپس ضرور آئے گا. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سب اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھے. اور اگین آئی ول انسسٹ کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر خوب پڑھ کے پھونکیں، اور چھوٹے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں. ویسے بھی دیکھیں اکیلے کمرے میں دیر آر مینی تھنگز دیٹ وی کانٹ سی بٹ دے کین سی. تو ایسی چیزیں ان کو ڈسٹرب بھی کر سکتی ہیں. جب وہ سوئیں تو آیت الکرسی وغیرہ ان پہ پڑھیں، پروٹیکشن کی جو صورتیں ہیں وہ ان پہ پڑھیں. اور اف یو کین ہیلپ اٹ پلیز ڈونٹ لیو دیم ود اینی ون، ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. آپ کسی کو پلیز ٹرسٹ مت کریں. تو جی یہ تھا آج کا میرا ایپیسوڈ. اور پلیز کامنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب، شیئر. انشاءاللہ until for next time, take care of yourself. اللہ حافظ.